آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں بیت المقدس کی تاریخ کے سلسلہ وار ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ اسی کی اگلی کڑی اور نیکسٹ پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلے پارٹ میں آپ کے سامنے شہر بابل کا شاہ بابل بخت نصر کی تباہ کاریوں کو واضح کیا گیا، کس طریقے سے اس نے اپنے 54 سالہ دور حکومت میں یہودیوں کے کیسے پرخچے اڑائے تھے اور ان کی دارالحکومت اور یروشلم کو اس نے کیسے تباہ اور برباد کیا، اور ہیکل سلیمانی کی کیا اس نے قد بنائی، اور ان کی اپنی کتاب، مذہبی کتاب تورات کو بالکل نیست و نابود کر دیا، اور اس کے اور بھی کچھ کتابوں کو اس نے جلا کے خاکستر کر دیا، اور کیسے اس نے وہاں کی یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنایا، اور تابوت سکینہ کو اس نے کیسے غائب کر دیا، اور ہزاروں ہزار یہودیوں کو کیسے اس نے اس دنیا سے بھیج دیا۔ یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ یہ بخت نصر اصل میں مجوسی تھا، بابل شہر کا رہنے والا۔ اس کی وفات کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، چونکہ یہ ظالم، اس نے بڑے ظلم کے بہت سارے گل کھلائے تھے، اور زمین پر اس نے بڑا فساد مچایا تھا، اور اس کی وجہ بھی تھی، چونکہ یہود کچھ دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس مال اور دولت اور ان کے پاس کچھ آسائشیں آ جاتی تو پھر وہ عیش اور عیاشی میں لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس کو سدھارنے کے الگ الگ طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ اپناتے ہیں۔ انہی میں کا ایک یہ طریقہ تھا جس نے یہودیوں کی بڑی بدترین گد بنا دی، بہت ہی بدترین۔ وہ واقعات آپ کے سامنے سنائے گئے کہ سب سے پہلی مرتبہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کے قیمتی جواہرات اور وہاں کے ساز و سامان اور وہاں کی پلیٹیں اور وہاں کی جو سونے چاندی کی سلیمان علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اٹھا کر کے لے کر بھاگ گیا۔ اور پھر اس نے وہاں پر ایک آدمی کو اس نے وہاں کا شہنشاہ بنایا اور اس سے کچھ وعدے اور وعید لے کر کے واپس ہو گیا تھا۔ چونکہ اس کا مقصد لڑائی اور جھگڑا نہیں تھا تو اس نے صرف لوٹم لاٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ اس نے سنا کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو قبیلہ خاص طور پہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے صد قبیلہ، جو اس سے متنفر ہو گیا اور اس نے مصر کی فوجوں کے ساتھ مل کر بغاوت کا علم اٹھا دیا تھا، تو وہاں سے پھر بخت نصر بڑے غصے میں اور علمناکی کے ساتھ نکلا۔ پھر اس نے مصر کی فوج کو بھی ختم کیا، پھر وہ داخل ہوا بیت المقدس میں اور اس نے وہاں پر بھی بڑی تباہ کاریاں مچائی، اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایک کو وہاں پر مقرر کیا اور اس سے بھی کچھ ایسے وعدے لیے اور اس سے اطاعت گزاری اور وفا شعاری کی بات کرنے کے بعد پھر وہاں سے نکل گیا۔ ابھی بھی اس کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ 2 مرتبہ بہت قلیل مدت میں بغاوت کے علم اٹھانے کے باوجود اور بے وفائی کرنے کے باوجود اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کو تہس نہس کر دوں، ہلاک اور برباد کر دوں۔
وہ دونوں مرتبہ سمجھا کے چلا گیا، لوٹم لاٹ کر کے جو بھی قیمتی اشیاء تھے وہ لے کر گیا، لیکن ابھی مارا نہیں۔ اور بالکل ہی کم مدت میں، یہ 60 سال کے اندر کی بات ہے، جس میں 30 سالوں میں یہ 2 سے 3 مرتبہ عالم بغاوت بلند کر چکے تھے، اور انہوں نے بخت نصر کو بالکل ایسے ہی سمجھ لیا اور اس کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ تو بخت نصر اب جب نکلا ہے تیسری مرتبہ، اس نے جو تہلکہ مچایا ہے، اس نے جو تباہ کاریاں مچائی ہے، اس کی انتہا پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ وہ تابوت کو بھی اس نے غائب کر دیا، اور ایسی گد بنائی کہ سب سے پہلی مرتبہ یہ قومی اعتبار سے اور یکجہتی کے اعتبار سے اور پوری جمعیت کے اعتبار سے یکسوئی کے ساتھ جو یہود اور اسرائیل پر حملہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ تھا جو بخت نصر نے بنائی تھی ان کی گد۔ اب یہاں سے بخت نصر نکلا ہے، اور علماء نے بعد میں جو تاریخ میں لکھا ہے کہ آخر وقت میں یہ جو مجوسی تھا اس نے ایمان کو قبول کیا، لیکن یہ بات پکی نہیں ہے۔ بعض نے لکھا ہے تاریخ کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس نے ایمان کو قبول کیا، لیکن بڑی تہلکہ خیز اس کی موت بھی ہوئی۔ اس کی موت کا یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ جب اپنی کسی جو ہے نا شہر میں بیٹھا ہوا، بڑی ایک دعوت کیا اس نے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں نے جو یہودیوں کو قید کر کے اور اسیر بنا کر اپنا غلام بنا کر کے لے کے آیا ہے، ان میں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، دانیال علیہ السلام۔ اتفاق سے مقدر سے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو دانیال علیہ السلام بڑے فصیح اللسان اور اللہ تبارک و تعالی سے حد درجے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو اس کے متعلق کسی نے بخت نصر کو بہکایا اور پھسلایا، چونکہ یہ جتنوں کو لے کر آیا تھا فلسطین سے اور بیت المقدس سے، کم از کم بعض لوگوں نے ان کو 80,000 لکھا، بعض لوگوں نے 1,00,000 یہودیوں کو اپنا اسیر اور غلام بنا کر لے کے آئے، اس طریقے سے لکھا۔ بعض نے اس کی تعداد میں کچھ کمی کچھ زیادتی کے ساتھ لکھا ہے، لیکن بات یہ پکی ہے کہ وہ غلام بنا کر زنجیروں میں اور بیڑوں میں ڈال کر بڑی لائن سے بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ ان کو لے کے آیا، اور لے کے آنے کے بعد شہر میں داخلہ نہیں دیا، بلکہ جو اکناف و اطراف میں ساحلی سمندر کے اطراف میں ان کو آزاد کر دیا کہ وہاں پر وہ رہیں، اب یہ کبھی واپس فلسطین نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ان میں ایک جو رہبری کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور یہودیوں کو اللہ کی راہ دکھانے والے، صراط مستقیم پہ چلانے والے دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب بخت نصر نے سنا کہ دانیال علیہ السلام اس میں ہے، تو اس نے ان کو مذاقتاً اور ان کو مارنے کی غرض سے ایک دعوت کی، اور اس دعوت میں اس نے یہ کچھ ان کی جس طریقے سے کہا جاتا ہے ویک پوائنٹس، کہ بھئی ان کی کچھ کمزوریاں اور ان کی کچھ خامیاں نکال لاؤ تاکہ اس سے ہم ان کی تسخیر کریں، ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو قتل کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ دانیال علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ اور جلدی پانی پیتے ہی وہ بیت الخلاء کو جاتے ہیں، پانی پیتے ہی وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، طہارت لینے کے لیے۔ تو بڑا تعجب اس کو ہوا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے دعوت کی اور سب کو مشروبات پلائے، اور اس کو یقین یہ تھا لوگوں نے کہنے کی وجہ سے کہ دانیال سب سے پہلے باہر نکلے گا۔ تو اس نے ایک وہاں پر جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے ایک کو کھڑا کر دیا اور ایک ہتھوڑی لے کر کے کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی میری دعوت ختم ہوگی سب سے پہلے جو آدمی نکلے اس کو تم ہتھوڑی اور کھلاڑی سے مارنا اور اس کا قتل کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک کہ میری اجازت نہ ہو کوئی یہاں سے اٹھے گا نہیں، تسخیر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہ وہیں پر کچھ ان کے ساتھ برا بھلا ہو، اور اس کو یقین دلایا گیا تھا کہ دانیال علیہ السلام اٹھ کے جائیں گے۔ تو اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی باہر نکلے تو تم اس سے پوچھنا نہیں کون ہے، اور اگر وہ بولے بھی کہ میں بخت نصر ہوں تب بھی تم اس کو مار دینا کہ تو جھوٹا ہے، بخت نصر بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور کھلاڑی سے بڑی دردناک اس کو موت دے دینا ہے۔ یہاں تک تو اس نے مکر کر لیا، اور یہاں سے وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں سے اللہ کی تدبیر کا آغاز ہوا۔ اس نے اس طریقے سے دعوت کی اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے اس نے مشروبات پلائے، پھر مشروبات پلائے، پھر کھانے کھلائے، پھر مشروبات پلائے۔ تو اللہ کا نظام دیکھیے کہ سب سے پہلے
اس کو ایسا واش روم جانے کی اس کو ایسی ضرورت پڑی اور ایسا پیشاب اس کو نیچے تیزی سے اترا بخت نصر کو، وہ پہلے ہی فوراً تیزی کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت لینے لگا۔ اب وہ تو بادشاہ تھا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اندر تو اجالا تھا، لیکن باہر اس نے کیا گل کھلائے تھے وہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، اندھیرے کی وجہ سے وہاں کا جو اس نے کھڑا کیا تھا، اس نے سوال کیا کہ بھئی کون ہے؟ تو بخت نصر نے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ملک بخت نصر ہوں۔ تو اس واچ مین نے اور اس وہاں پر کھڑے ہونے والے نے سوال کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے حکم دیا ہے بخت نصر بادشاہ نے کہ جو سب سے پہلے نکلے میں اس کو مار دوں۔ یہ قسم کھانے لگا اور کچھ بولنے سے پہلے اس نے کھلاڑی سے ایسا مارا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا خیمہ کر دیا اس نے، چونکہ بخت نصر نے خود یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے سب سے پہلے جو نکلے گا، اور اس کو یقین تھا کہ دانیال نکلیں گے۔ دانیال علیہ الصلوۃ تو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر ایسی مکمل ہوئی کہ یہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ یہاں پر یہود جو آ کر کے بسے تھے، فلسطین سے آ کے جو شہر بابل کے اطراف و اکناف میں جو انہوں نے بسیرا کیا تھا، اس جگہ کا ایک نام انہوں نے رکھا تھا۔ تاریخ میں بڑا اس نام کی اہمیت ابھی بھی واضح طور پہ ہے کہ وہ جگہ کا نام انہوں نے رکھا تھا تل ابیب، اور آج کا جو اسرائیل ہے اور اس کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام بھی تل ابیب ہے، اور وہ اس وقت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، ان یہودیوں اور ان بنی اسرائیلیوں کی مکاری اور ان کی سازشیں اور ان کی دور اندیشی۔ تو دیکھیے کہ نام بھی انہوں نے اپنی جگہوں کے ایسے رکھے کہ بچہ بھی جب ان کے گھروں میں پیدا ہو تو اپنی تاریخ سے وہ ناواقف نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنی تاریخ سے بالکل ناپید نہ ہو جائے، کہ مسلمان جس طریقے سے آج بھولے بھالے اور کسی طریقے سے ان کو کسی اور راہوں پہ لگا دیا گیا، وہ لوگ اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ لیکن یہودیوں کی یہ سازش تو دیکھیے، اور یہودیوں کی ان باتوں کو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آج کا جو ان کا دارالحکومت ہے، آج جو ان کی اصل جہاں پر اسمبلی ہے، اس جگہ کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا، اور اس وجہ سے رکھا کہ یہودی اور بنی اسرائیلوں کو وہ وقت بھی یاد آ جائے، یہ نام سنتے ہی وہاں سے گزرنا ہر ایک کا ضروری ہے، اور وہاں پر باضابطہ ان کی تربیتیں ہوتی ہے۔ جب بھی وہ وہاں سے گزرے اور وہاں پر آئے تو بھی کہاں گیا تھا؟ تل ابیب نام جیسے ہی لے تو وہ دور اسیریت ان کو یاد آ جائے، وہ غلامی کا دور انہیں یاد آ جائے، اور وہ ذلت اور خواری سے فلسطین سے نکالے جانے، اور پھر بالکل ذلت و خواری کے ساتھ ساحلی سمندر کے پاس بے سر و سامانی کے ساتھ زندگی گزارنے پر جو انہیں مجبور کیا گیا تھا، بیڑیوں میں جکڑ کر ان کے ہیکل کو تباہ و برباد کر کے، ان کی مقدس ترین کتابوں کو اجاڑ کر کے، اور ان کے کئی خاندانوں کو تہس نہس کر کے جو انہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا، اس کی یاد فوراً تازہ ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا نام آج بھی رکھا ہے تل ابیب۔ تل ابیب کی یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، انہوں نے وہاں پر نام رکھا تھا، اور ان کی جو اسمبلی ہے اور جو ان کا عدلیہ ہے، اس پر اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری جو ریاست ہے اور جو تمہارا شہر ہے، اردن سے لے کر فرات سے لے کر نیل تک ہے، یعنی ان کا ارادہ ہے کہ جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لیں گے وہ اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ انہی تاریخ سے وابستہ ہے، وہ اوپر انہوں نے لکھ کر لگا دیا۔ کسی عدلیہ پر ایسے جملے کہیں پر لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن آج کی ان کی عدلیہ پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئے تھے، مدینہ منورہ میں 3 قبیلے رہتے تھے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے پارٹس میں کیا تھا کہ بنی خزاعہ اور بنی قینوقہ اور بنی قریظہ، یہ سارے کے سارے یہودی قبیلے تھے جو مدینہ میں بسا کرتے تھے، اور ان کی پھر یہیں سے جو شہر بدر ہونا شروع ہوئے، یہ خیبر میں آئے، پھر خیبر سے پھر آگے بڑھے اور بیت المقدس میں بس گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے وہاں سے نکالنے والا جو ان کے لیے تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کو فتح کیا، اور پھر اس طریقے سے مقدس ترین مقام فلسطین کی تاریخ میں ان چیزوں کو انشاءاللہ آگے اور بیان کیا جائے گا وقفے کے بعد انشاءاللہ۔
Cosmic Break Zone, CBZ, 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 number one है CBZ. कॉस्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है. हमारी खसूसियत यह है कि ज़ुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं. इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है. आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं. फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए. कॉस्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है. हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर. एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वक्फ़े के बाद आप सबका इस्तक़बाल है. मुहतरम नाज़रीन इकराम, जब यहूद की इन तबाहकारियों के बाद तल अबीब में वो रहा करते थे, उस वक्त न तो उनके पास उनका कोई माबद था जिसको तहस नहस कर दिया गया था, न उनके पास उनकी किताब तौरात थी, न उनके पास उनका मुक़द्दस शहर फ़लस्तीन था, न कोई ऐसी चीज़ उनके पास बाकी रही थी. तो ऐसे कम अज़ कम 50-100 साल ऐसे गुज़रे जिनमें वो खंडरात वैसे ही बाकी मानदा रह गए थे. फ़लस्तीन पर बुख्ते नस्सर के हमले के बाद वो खंडरात बिल्कुल तहस नहस होकर वैसे ही पड़े हुए थे. अब ये तौरात जो अब इनके पास मौजूद है, वो फिर कौन सी तौरात है जब बुख्ते नस्सर ने सारी इनकी किताब को जला के खाकिस्तर कर दिया. कोई नुस्खा कहीं पर भी इनके पास अब बाकी नहीं था. तो तौरात को सबसे पहले फिर ईजाद करने वाले और सबसे पहले लिखने वाले का नाम उज़रा लिखा हुआ है. ये अज़रा एक फ़क़ीह था, उनके ज़माने का एक मौलवी था. तो उसने अपनी याददाश्तों से तौरात को लिखा और उसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें और बहुत सारी कुछ आयतें ऐसी वैसी जो उसको याद था उसने जुड़ा दिए. और कई लोगों से उसने मशवरा किया, लोगों ने उसे कुछ और मशवरे दिए. वो सारी की सारी किताब की चीज़ों को लिख कर उसने वहाँ पर लिखा दिए. यहूद जो अब तक थे, यानी बुख्ते नस्सर के हैकल सुलेमानी और फ़लस्तीन पर हमला करने से पहले जो यहूद की शनाख्त थी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले, कभी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए आला तरीन दर्जे पर पहुँचने वाले, कभी ऐश अय्याशी में पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की डोर को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलने वाले. लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मखलूक थी जब तक इनके अंदर कोई ऐसा शैतान नहीं बसा था. लेकिन उस वक्त के बाद, बुख्ते नस्सर के उस हमले के बाद, ये लोग न तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने वाले बाकी रहे और न ही उसके बाद आने वाले रसूल नबी ने. अंबिया तो उस ज़माने में भी थे, दानियाल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम. लेकिन उसके बाद जो किताब आई है इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तौरात में लिखा हुआ था कि उसके बाद ईसा आएंगे और इंजील पर तुम्हें ईमान लाना है. सारी दुनिया का निज़ाम बदलेगा और इंजील के मुताबिक चलेगा. और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो किताब लेकर आए थे इंजील, उसमें, और तौरात जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नुस्खा उतरा था उसमें, ये दोनों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह तरीन निशानियाँ और आपके सहाबा की निशानियाँ और आपके दौर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जिसको चाहे न चाहे, मान न मान, किसी अंदाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना था. न ये यहूदी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, न ये यहूदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए. तो वो अपनी बाकी मानदा किताब
نہ تو وہ کتاب پر قائم ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اب حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظلم و ستم کے شکار ہوئے اور بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہوئے۔ آگے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اسی دور کا ہے کہ عزیر علیہ السلام یہ 100 سال تک ایسی کھنڈرات میں تبدیل رہا۔ ایسے کھنڈرات وہ بن گئے تھے، میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب بخت نصر نے حملہ کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا کالا وہ شہر ہو چکا تھا۔ سب توڑ پھوڑ، یعنی ہیکل سلیمانی، محل سلیمانی، اور وہاں پر کئی ایسی چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی تھی وہ بھی، اور فصیل جو کوہ مرور اور کوہ سیہون، یہ دونوں کے دونوں کو لے کر مل کر بنتا تھا، اس کے اطراف میں ایک فصیل تھی، وہ سارا اس نے برابر کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا جو حملہ ہوا تھا کہ یہ سارا کا سارا زمین کے برابر ہو چکا تھا۔ اس دوران حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے نکل کے، یعنی یہ تل ابیب سے نکل کے پھر فلسطین کی طرف گئے، تو انہوں نے جب وہاں کی چیزوں کو دیکھا اور وہاں کے باقی ماندہ کھنڈرات کو دیکھا تو یہ تصور کیا کہ یا اللہ یہ کبھی پھر واپس آباد ہوگا بھی یا نہیں، کہ ایسا مردہ قسم کا وہ شہر نظر آنے لگا، چونکہ اس کے بازو میں بحر میت بھی ہے، یعنی مردار سمندر جسے کہا جاتا ہے، بحر میت بھی وہاں سے 10 میل کی دوری پر ہے، اور بحر نیل بھی وہاں سے 33 میل کے دور پر ہے، یہ ساری کی ساری وہیں پر، اور یہ بیچ میں ایک شہر ہے جو بڑا اونچائی کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا بھی یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند سلا دی۔ پھر جب وہ اٹھے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ جب انہیں اٹھایا گیا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عزیر تم کتنے برس تک سوئے، کتنے دن سوئے؟ تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یوم او بعض یوم، کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا، ظہر کے وقت سویا تھا، عصر کا وقت ہو رہا ہے میں اٹھ گیا، بس اتنا ہی ہوا اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم 100 سال سوتے رہے۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ تازہ ترین ویسے ہی باقی ہے، معجزے کے تحت، اللہ کی قدرت کے تحت۔ اپنے سواری کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی غائب ہو گئی، یہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 100 سال کے بعد وہ شہر بالکل آباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آباد کیا۔ اب یہ آباد کیسے ہوا؟ سب سے پہلے کس نے یہاں پر پھر یہودیوں کے جانے کی اجازت دی؟ یہودیوں کو وہاں پر جانے کے لیے شہر بابل کا ہی ایک اس کے بعد جو بادشاہ بنا بخت نصر کے بعد، اس نے اس طریقے کا اعلان کیا کہ اب سارے کے سارے یہودی اعلان کیا جاتا ہے کہ جس کو چاہے وہ اپنے فلسطین کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں 42,553 یہودی ایسے تھے جو اپنا ساز و سامان لے کر، اور وہ جو شہر کا شاہ بنا تھا اس نے وہ جو پلیٹیں بخت نصر لوٹ کر لایا تھا وہ سارا سامان اور سونا چاندی بھی اسے دے دیا کہ یہ سارا کا سارا لے کر جاؤ۔ وہ ساری چیزوں کو لے کر پھر فلسطین پہنچے، اور وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے جو ان کے بڑے تھے، جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے، بابل بن اسمرہ ان کا نام تھا، یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے پھر ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ اب یہ پھر تیسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن جو مزدور تھے ان میں ایک جذبے کا فقدان تھا، ان میں کوئی اپنی پھر سے وجود اور پھر اپنی رعایا کو پھر سے کوئی ایک مستحکم طریقے پر بیان کیا جائے اور پھر اپنی ریاست کو لیا جائے، اس طریقے کا فقدان تھا۔ تو اس طریقے سے ہیکل کی تعمیر میں 20 سال لگ گئے۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد کو تعمیر کیا تھا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ہیکل کی تعمیر میں 20 سال لگ گئے۔ 20 سال کے بعد بس اتنی ہی ان کو اجازت تھی۔ شہر بابل کا وہ بادشاہ جنہوں نے اس کو اجازت دیا تھا کہ وہاں پر جا کے پھر بچ سکتے ہیں، اس سے پہلے جو بخت نصر تھا وہ مار کر لایا تھا، اور اب جو بنا ہے اس نے پھر واپس کر دیا کہ بھئی اب تم جا کے بچ سکتے ہیں۔ تو وہ جب بسے 20 سال میں ہیکل کی تعمیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ پھر آئندہ کبھی کوئی حملہ نہ کرے،
ہمارے ملک پر آئندہ کبھی کوئی ایسے خطرات کے آثار نظر آئیں تو ہم خود اپنے آپ کو بچا سکیں، اس وجہ سے ہمیشہ فصیل ادھر بنائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فصیل کے بنانے کا سلسلہ شروع ہے، چونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے، فلسطین کا جو شہر ہے ایسی جگہ پر واقع ہے جو بالکل دو سمندروں کے بیچ میں ہے۔ میں نے جس طریقے سے بتایا کہ بحر فرات جو ہے وہ 33 میل دور ہے، اور بحر مردار جو ہے وہاں سے 10 مائل کے فاصلے پر ہے، اور جو یہاں پر بنا ہوا ہے اور وہ اونچی جگہ پر بنا ہوا ہے، یہ دونوں سمندروں کے بیچ میں بالکل اونچے ٹیلے پر۔ اور فلسطین بیت المقدس کہا ہی جاتا ہے صرف دو پہاڑیوں کو، جس میں ایک ہے کوہ مرور اور دوسرا ہے کوہ زیتون۔ کوہ مرور یہ نچلی وادی ہے اور کوہ زیتون سب سے اونچی وادی ہے۔ کوہ مرور اور وہاں پر ایک اور سیہونی کوہ ہے، یعنی ایک اور پتھر ہے جس کا نام کوہ سیہون۔ یہ کوہ سیہون کیا ہے، اس کی مقدس ترین کیا ہسٹری ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، تو کوہ سیہون جس سے سیہونیت کی یہ عالمی جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے ایجاد کرنے والے کا نام اور اس کی تاریخ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ کوہ سیہون اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام جب وہاں کے رہنے والے یبوسی اور تالوتیوں سے اور وہاں کے جالوتیوں سے جب ان کا جھگڑا ہوا اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو مار کے بھگایا، بڑے سخت ترین لوگ تھے، بڑی طاقت کے لوگ تھے، اور انہی سے لڑنے کے لیے یہودی بنی اسرائیل پیچھے ہٹ گئے تھے۔ قرآن کریم کی آیت وہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کے اللہ جائیں ان سے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذهب وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ وہی قوم تھی، ان کو یہاں سے جب مار کے بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے وہاں پر جب حکومت قائم کی، اپنی ریاست قائم کی، تو وہاں پر فتح حاصل ہونے پر کوہ سیہون پر آپ نے فتح کا جشن منایا تھا، اور آپ نے فتح کے جشن کے منانے کو بہت ہی زیادہ آپ نے اس کی توقیر اور اس کی اہمیت بیان کی، جس کی وجہ سے یہ کوہ سیہون کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چونکہ وہاں کے رہنے بسنے والے یبوسیوں کو مار کے بھگانے کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس پر جشن منایا تھا۔ تو کوہ سیہون اور کوہ مرور، کوہ زیتون، یہ تینوں کے تینوں کوئی 24,000 فٹ اوپر ہے اس سمندر سے، کوئی 33,000 فٹ اوپر ہے، کوئی 35,000 فٹ اوپر ہے۔ اتنی اوپر میں یہ ایک شہر بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی رہتی ہے ادھر کہ کوئی بھی آئے تو آسانی سے نہ حملہ کر سکے، اس لیے چاروں طرف سے فصیلیں بنائی گئی۔ اب وہاں پر یہی کام شروع ہوا کہ ہیکل کے بننے کے 20 سال کے بعد اب باری آئی فصیل کے بنانے کی، کہ ہم پہلے اپنا محافظہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں یہاں پر۔ تو انہیں اجازت صرف وہاں پر جا کے رہنے بسنے، اپنی عبادت کی آزادی تھی، کوئی اور وہاں پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو شہر بابل کا جو شاہ تھا اس کے پاس کچھ لوگ گئے، کچھ لوگوں نے جانے کے بعد وہاں پر من و سماجت کی اور موقع تلاش کیا کہ کب ہم اس کو بولے۔ اور وہ شہر بابل کا جو مجوسی بادشاہ تھا وہ بڑا ایک رات پی کر کے جب مست تھا، اس وقت اس کے سامنے جا کر کے کسی نے درخواست کی کہ بھئی ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ وہاں پر فصیل بنانے کی اجازت دے دیں۔ تو پھر وہ مست تھا پینے کا کھانے میں، تو اس نے اجازت دے دی۔ وہ بڑی جماعت ایک آئی تھی یہودیوں کی باضابطہ کہ ہم یہاں پر فصیل بنائیں گے، وہ جماعت میں اس نے اجازت نامہ دے دیا۔ پھر وہ وہاں پر آئے، فصیل کا کام شروع ہوا۔ فصیل کے بننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہودی جب فصیل بن گئی اور ان کا مقدس ترین ہیکل بن گیا، اور پھر ان کے پاس آسائش کے آرام کے سامان آنا شروع ہو گئے، پھر حالات جب ان کے نارمل ہو گئے، پھر وہ لوگ اسی طریقے سے عیش اور عیاشی میں پڑ گئے۔ عیش اور عیاشی میں جب وہ پڑے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر گرفت کی۔ اب جو دور شروع ہوا ہے ان کے اوپر سکندر اعظم کا۔ سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے جب اردن پہنچے اور اس کے بعد لبنان پہنچے، اور اس سے آگے اب فلسطین کا حصہ باقی تھا کہ وہاں پر جہاں کہیں پہنچتے وہاں تہس نہس کر کے فتح کے علموں کو وہ گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے سکندر اعظم، تو یہودی بڑے چالاک تھے، انہوں نے سکندر اعظم کو وہیں پر روک دیا۔ ان کو آنے سے منع کرنے کے بجائے وہ 3 سے 4 میل کے فاصلے تک پیدل نکل گئے۔ ان کے جتنے پادری تھے اور ان کے جتنے بڑے تھے وہ سارے کے سارے پیدل نکل گئے
بغیر کسی چپل کے اور بغیر کسی سر کے تاج کے وہ اپنے تاجوں کو اس کے پیروں میں رکھنے کے لیے مکاری کرنے کے لیے نکل گئے. خلاصہ اور الفاظ کے خلاصے میں اگر میں بولوں تو، اور وہ 4 سے 5 میل دور آ کر کے سکندر اعظم کے پیروں میں انہوں نے اپنی ٹوپیوں کو ڈال دیا اور وہ بغیر کسی چپل کے آہوزاری کرنے لگے کہ سکندر اعظم ہمارے شہر کو نقصان نہ پہنچائے، ہم پہلے ہی سے تمہیں فتح کی چابی دیتے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، بڑی زمانے کے بعد پھر آباد ہوا ہے، آپ اسے ہلاک اور برباد نہ کریں بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. سکندر اعظم نے ان کی حامی بھر لی اور پھر جب وہ فلسطین میں داخل ہوا تو فلسطین کی ایک تاریخ وہاں سے پھر رقم کی ہوئی ہے کہ جب وہ داخل ہوا تو وہاں پر اس کو جو ہے نا ایک بیماری ہوئی اور وہیں پر اس کا انتقال ہوا، وہیں پر وہ مر گیا. پھر وہاں سے اس کو لایا گیا اپنے شہر جہاں پر کا وہ تھا، وہاں پر اسے تدفین کیا گیا. اس طریقے سے فلسطینیوں نے اور وہاں کے رہنے والوں نے ایک صہیونی تنظیم اور ایک صہیونی تاریخ کو شروع کیا اور انہوں نے سارے عالم میں اس بات کو برپا کر دیا کہ عالمی جنگ ہوگی جس کا نام ہوگا صہیونی. یہ صہیونیت ہے کیا چیز جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا؟ ایک وہاں کے کوہ اور ایک وہاں کے پہاڑ کا نام ہے جو وہاں پر اونچائی پر بنا ہوا ہے. وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کرنے پر جشن منایا تھا، وہیں سے انہوں نے صہیونیت کو نکالا اور یہ عالمی جنگ جو صہیونیت کی ابھی اس وقت جو تیسری جنگ کا عالم بنا ہوا ہے، اس کی پہلی جنگ جو ہوئی تھی اس زمانے میں ہوئی تھی جس کا یہ تیسری جنگ کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں صہیونیت کا انہوں نے عالمیہ برپا کیا اور انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سب کے سامنے اوپر لانے کی کوشش کی. لیکن ان کے بعد پھر اس کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے سارا کا سارا ان کے فیض اور اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ان پر بند ہو چکا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایک نبی آئے، ایک رسول آئے، اپنی ایک نئی کتاب لے کر دنیا کو اس کے پیغام کو پہنچائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں اور فلسطین کی اس روحانی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انہوں نے یہودیوں کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لانے کی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب انہیں نبوت عطا کی؟ 12 سال کی عمر میں انہوں نے کیسے بیت المقدس میں دین کی احیا اور دین کی اشاعت کے لیے کوشش کی؟ پھر ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کن مقدمات کو چلائے؟ وہ وجوہات کیا تھی؟ پھر فلسطین میں وہ کوہ مرور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمے کے ساتھ ساتھ ان کو کس طریقے سے صلیب پر لٹکایا گیا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ماننے والے عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ان یہودیوں کے اوپر کیا تباہ کاریوں کے پھر برسات کی اور کیا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ برسائے. پھر ان کو ایک مرتبہ شہر بدر وہاں سے ہونا پڑا. یہ ساری تاریخ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں اور اس کے بعد آنے والے پارٹس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں صحیح کہنے اور ان سب اس تاریخ کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع